ہمیں قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ پروردگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے۔ مگر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو رب کس کو بنا لیتے ہیں؟ دفتر گئے، وہی ہمارا رب ہے جی، مال، پیسے۔ آپ اندازہ کریں اگر یہ چیزیں رب نہیں ہیں ان کے لیے تو رشوت کیا چیز ہے؟ اب عالم یہ ہو چکا ہے، دفتر میں آنے کے لیے تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کے لیے رشوت۔ دفتر کیوں آتے ہیں؟ تنخواہ ملتی ہے۔ کام کیوں کرتے ہیں؟ رشوت ملتی ہے۔ اب تو رشوت بھی مہنگی ہو گئی، اور پہلے 200 400 500 1000 میں کام ہو جاتا، اب بھول جاؤ جی۔ وہ میرے ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے، یار ہمارے نا ابا جی نے زمین خریدی اور اسٹام ہوا لیکن انتقال نہیں کرا سکے، مالک تو ہم ہیں لیکن وہ انتقال جو تھا وہ نہیں ہوا۔ پراپرٹی کے پراپرلی قانوناً مالک تو ہیں لیکن ہم تصرف نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ انتقال نہ ہو جائے۔ تو وہ صرف انتقال کروانے کے لیے زمین بھی ان کی، مالک بھی وہ، ثبوت بھی ان کے پاس، 1.5 لاکھ روپیہ دینا پڑا جی صرف انتقال کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں تو ہم نے پھر رب کس کو بنایا؟ پیسے کو۔ اگر یہ رب نہ سمجھتا تو حرام پیسہ کیوں لیتا؟ یہ حرام پیسہ لے رہا ہے اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اس نے اس پیسے کو، اس رشوت کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بندہ، یہ دکاندار جتنے بھی ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اس ملاوٹ کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دکان والے نے، جس دفتر والے نے دکان کی خاطر اور دفتر کی خاطر نماز کو چھوڑا ہے، اس نے اس دفتر کو، اس دکان کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے جب ان سے سوال کیا جائے دوستی یاری کے اندر، یہ ویسے تو بالکل سارے ہی حضور کے غلام ہیں اور سارے ہی مسلمان ہیں اور سارے ہی سچے ہیں، سارے ہمارے چہرے بھی تو الگ الگ ہیں نا جی۔ جب سوال کیا جائے نا یاری دوستی میں کہ یار کیا کرتے ہو، کہتے چھڈیا کر مولوی صاحب، بچے نہیں پالنے، بچے بھی تو پالنے ہیں، یہ اتنی مہنگی مہنگی فیسیں ہم کہاں سے بھریں گے، بادشاہ بندے ہو، یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم تو داتا صاحب کے لنگر پہ بھی پال جائیں گے، یہ سارا کچھ ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں کیوں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا، ان کی نظریں ان کی جیبوں پر ہیں، ان کی نظریں ان کی جیبوں کے اوپر ہیں۔ کاش ان کی نظر خدا کے خزانوں پہ ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کا ہر خزانے، ہر نعمت، ہر ایک شے کا مالک اللہ ہے، اور اس کے خزانوں کے اندر وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اتنا خزانہ ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تیرے رب کے پاس کتنے خزانے اور کتنی نعمتیں ہیں، جہاں پر کمی کا تصور کوئی نہیں۔ بڑے یار تعجب کی بات ہے، جس وقت بندہ اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے تو پھر عالم یہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، آج سب سے بڑا جو ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے بچے دو ہی اچھے، بھائی ان کی اچھی طرح تربیت کرو، ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، ان کی اچھی طرح سلسلہ کرو۔ میں آپ کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی اولاد پاک کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں کہا واہ سونے مالک تیری قربان جائیں قدرت پر، خزانے تیرے ہی ہیں اور تو ہی دے۔ 2 بیٹیاں اور بیٹے کتنے ہوں گے؟ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، کوئی ساتھی بتائے۔ حضرت انس بن مالک کے 80 بیٹے تھے، کتنے پتر؟ 80 منڈے، 2 کڑیاں، 100 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گئے۔ اب وہ تمام کے تمام کو پالا کس نے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پالنے والا وہ پروردگار ہے اللہ وحدہ لا شریک نے بندے سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے، بندے میرے آگے جھک جا، تیری روزی میں برکت ڈال دوں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ ہم نے چھوڑا، ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا، سن 1965 کے اندر خاندانی منصوبہ بندی والوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ سن 1970 تک ملک میں قحط سالی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہماری آبادی اتنی بڑھ جائے گی، وسائل کم ہو جائیں گے، لہٰذا سن 1970 کے اندر جب 70 آیا تو کہنے لگے نہیں یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے کام، قحط آئے گا، قحط سالی شروع ہوگی، لیکن یہ سن 1980 تک قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ جب سن 1980 آیا تو کہنے لگے نہیں اب سن 1990 تک وسائل کم ہو جائیں گے۔ بندہ سوچے ان سے، سن 1960 سے یہ شروع ہوئے ہیں اور صرف اس سوچ میں کہ وسائل کم ہیں آبادی زیادہ ہے، اوے بندہ خدا وسائل پیدا کرنے والا کون ہے اور بندہ بڑھانے والا کون ہے؟ مخلوق بھی اللہ کی مرضی سے بڑھے، وسائل بھی اللہ کے، پالنے کی ذمہ داری بھی اللہ کی، پھر تجھے پریشانی کیسی ہے؟ ہم بچوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم۔ اوے اللہ کے بندے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کر، پیسے کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کر۔ اوے بندہ خدا، اس کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، تجھے کھلانے والے بھی ہم ہیں۔ بندہ سوچے تو صحیح، ان کا جو اندازہ ہے، ان کی نظر جو ہے، سوچ جو ہے، وہ منہ کے اوپر ہے کہ ایک اور منہ پیدا ہوگا کھائے گا، ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، وہ جو کھائے گا وہ کمائے گا نہیں۔ بے قادر و قدیر رب نے جہاں پر یہ نظام، یہ معاملہ رکھا ہے، وہیں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی محنت کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ